بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ایک منفرد ایکشن ایڈونچر اور سسپینس سے بھرپور ناول ڈارک ہارس مکمل ناول۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ ٹیمپل اسٹریٹ کے چوراہے سے کچھ فاصلے پر عمران نے کار روک دی۔ یہاں ایک چھوٹے سے اسٹور پر اس کی پسندیدہ چوئنگم مل جاتی تھی اور وہ یہیں سے ہمیشہ چوئنگم خریدتا تھا۔ کار لاک کر کے وہ فٹ پاتھ پر چلتا ہوا اسٹور پر پہنچ گیا۔ اسٹور سے چوئنگم کے پیکٹ خریدے اور بنڈل اٹھا کر واپسی پلٹ رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، جسے ایک میلا کچیلا فقیر گھسیٹ رہا تھا۔ لکڑی کی چوکیر گاڑی میں ایک انسانی جسم نظر آ رہا تھا، جس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اس کے بدن پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جس نے اس کا بدن ڈھک لیا تھا، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں نمایاں تھے۔ جو شخص اس گاڑی کو دھکیل رہا تھا وہ لمبے قد کا کیکڑے جیسا انسان تھا، جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عمران کے پاس گاڑی روک کر لمبے آدمی نے کہا، دے اس کا بھلا نہ دے اس کا برا۔ صدا دلچسپ تھی۔ عمران کا ہاتھ جیب پر پہنچ گیا اور صدا لگانے والا منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر برابر سے ایک خوبصورت لڑکی گزری تو بے ڈھنگے آدمی کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ اس نے گاڑی کے ہتھے چھوڑ دیے اور بے وقوفوں کی طرح منہ پھاڑے لڑکی کو آگے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پھر اپنی جگہ کھڑے کھڑے لچکنے لگا۔ اس کے منہ سے آواز نکل رہی تھی، پٹک 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 پٹک، اور اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی کے انداز میں لچک رہا تھا۔ عمران نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بڑا انوکھا فقیر تھا، حسن پرست اور اوباش فطرت جو گاڑی میں پڑے ہوئے وجود کو بھول گیا تھا۔ تب عمران نے گاڑی میں پڑے ہوئے فقیر سے کہا، اب میں یہ پیسے کسے دوں؟ مجھے ہی دے دو، وہ الو کا پٹھا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ لکڑی کے چوکور ڈبے میں لیٹے ہوئے فقیر نے جواب دیا۔ زبان اردو ہی استعمال کی جا رہی تھی، لیکن بولنے کا انداز کچھ اجنبی سا تھا۔ عمران نے ایک گہری سانس لے کر جیب سے نکالے ہوئے چند نوٹ ہاتھ پاؤں کاٹے ہوئے فقیر کے سینے پر رکھ دیے۔ فقیر کی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ عمران جھک کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ فقیر نے جلدی سے کہا، ایک منٹ رکو، ذرا رک جاؤ۔ خیریت؟ عمران نے پوچھا۔ میرا خیال ہے خیریت نہیں ہے، نہ میری نہ تمہاری۔ کیا مطلب؟ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تمہارا نام علی عمران ہے۔ واہ، اب تم اپنے آپ کو ایک پہنچا ہوا فقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرو گے؟ عمران نے کہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ سب سے شریف طالب علم جس سے لوگ خوف کھاتے تھے، اور جس نے ایک بار مسٹر ہینی ڈیل کو فقیر خاموش ہو گیا، لیکن عمران کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ بہت پرانا واقعہ دہرا رہا تھا یہ شخص، لیکن یہ ہے کون؟ وہ تعجب بھری نظروں سے فقیر کو دیکھنے لگا، جبکہ فقیر کے لمبے قد والا ساتھی ابھی تک اپنی جگہ کھڑا چک رہا تھا۔ تبھی عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا، او میرے اللہ، او مائی گاڈ، او مائی گاڈ۔ شاید اس نے فقیر کے چہرے میں کوئی ایسی بات دیکھ لی تھی جس نے اسے شدید حیران کر دیا تھا۔ فقیر نے مسکرا کر آنکھیں پنچیں اور آہستہ سے کہا، بالکل ٹھیک سمجھے، بالکل ٹھیک۔ لیکن پروفیسر آپ ہاں، زندگی میں اگر یہ دلچسپیاں نہ ہوں تو زندگی بے مقصد ہی ہو جائے۔ میں کیسے یقین کر لوں پروفیسر ٹیل ایٹلک مارٹن، آپ جیسی عظیم شخصیت، اور اس حال میں جو عظیم ہے وہ ہمیشہ عظیم رہے گا، باقی سب اس کی مخلوق ہے، کسی نہ کسی شکل میں رنگ بدلتی رہتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عمران در حقیقت اس وقت انتہائی حیران تھا۔ پھر لمبے قد والا فقیر اس کی جانب متوجہ ہوا اور بولا، کچھ لینا دینا ہے تو دو صاحب، ورنہ ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ یہ کون ہے؟ عمران نے گاڑی میں لیٹے ہوئے شخص سے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ، رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے تمہارے پاس؟ تھوڑا سا سہارا چاہیے، دے دو گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں پروفیسر، آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور یہ آپ کی حالت۔ فٹ پاتھوں پر ایسے سوالات نہیں کیے جاتے۔ اگر تمہارے پاس میرے قیام کے لیے کوئی جگہ ہے تو مجھے تھوڑا سا موقع دو، تمہیں اپنے بارے میں بھی بتا دوں گا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ تم مجھے مل گئے، ورنہ نہ جانے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ چیف کیا چکر ہے؟ کیا یہ شخص تمہارا کوئی شناسا ہے؟ لمبے قد والے آدمی نے کہا۔ ڈی بی ایل، فضول باتوں سے بچا کرو۔ تو مسٹر علی عمران کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چلو گاڑی دھکیل کر میرے ساتھ آؤ، عمران نے لمبے قد والے آدمی سے کہا، جسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے فقیر نے ڈی بی ایل کے نام سے مخاطب کیا تھا۔ لمبے قد والے آدمی نے اپنے چیف کی جانب دیکھا اور چیف نے اسے آنکھوں سے اشارہ کر دیا۔ چنانچہ وہ گاڑی کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ عمران کے ہوش و حواس واقعی رخصت ہو گئے تھے۔ اسے ماضی کا پروفیسر ٹیل ایٹلک مارٹن یاد آ رہا تھا، جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں مانی ہوئی شخصیت تسلیم کیا جاتا تھا، اور سائنسی امور پر اسے اس قدر عبور حاصل تھا کہ بڑے بڑے سائنسدان اس سے مشورے کرنے آتے تھے۔ وہ ایک مست آدمی تھا، اپنی مرضی کا مالک، دنیا کی 24 زبانوں پر عبور رکھتا تھا، جن میں اردو بھی شامل تھی، اور ہر زبان اہل زبان کی طرح بولتا
تھا۔ وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے بڑے بڑے 30 مارکان اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے اور اس سے چند باتیں کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت عمران نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا اور جس کیفیت میں وہ اسے نظر آیا تھا، اس نے عمران کی کھوپڑی نچا کر رکھ دی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت اس طرح سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہو، اور وہ بھی کٹے ہاتھ پاؤں کے ساتھ؟ بہرحال یہ ایک گہرا راز تھا جسے حل کرنا ضروری تھا۔ عمران ان دونوں کو اپنی کار تک لایا اور پھر اس نے ڈی بی ایل سے کہا، مسٹر ڈی بی ایل، براہ کرم استاد محترم کو گاڑی میں بٹھانے میں میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے، چیف کی مرضی ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کٹے ہوئے جسم والے شخص کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کر دیا گیا۔ ڈی بی ایل بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا جس کی ہدایت پروفیسر ٹیل نے کی تھی۔ عمران نے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ راستے میں اس نے پوچھا، آپ کہاں سے جا رہے ہیں پروفیسر؟ سبھی داستانیں رہاوتوں میں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ خاموشی سے گاڑی چلاؤ، تم میرے شاگرد ہو، میں تم سے اس لہجے میں بات کر سکتا ہوں، ٹیل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے سڑک پر نگاہیں جما دی، لیکن اس کا ذہن بہت پہلے کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ دروازے کی بیل بجی تو سلیمان کچن سے باہر نکل آیا اور سیٹی پر ایک تازہ گانے کی دھن بجاتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی عمران کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ ایک عجیب و غریب مخلوق اس کے ساتھ تھی اور پیچھے کوئی اور جس کے بارے میں سلیمان کو ایک لمحے میں اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ دروازہ کھلا تو عمران اور اس عجیب و غریب مخلوق نے جھک کر اسے اٹھایا جو ان کے پیچھے موجود تھا اور جسے شاید زمین پر بٹھا دیا تھا۔ سلیمان گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بغیر ہاتھ پاؤں کا یہ آدمی اچھے خاصے جسم کا مالک تھا۔ وہ دونوں اسے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور عمران اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ پھر اس نے بڑے ادب کے ساتھ اس شخص کو بیڈ کی پشت سے تکیہ لگا کر بٹھا دیا۔ سلیمان نے پھرتی سے دروازہ بند کیا تھا اور ان کے پیچھے پیچھے ہی اندر پہنچا تھا، لیکن اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ یہ کیا اٹھا لائے ہو عمران؟ ویسے تو عمران کا ہر قدم ہی انوکھا ہوتا تھا، لیکن دو فقیر جیسے لوگوں کو گھر پر پکڑ کر لانا بالکل نئی بات تھی۔ ان لوگوں کے سامنے سلیمان عمران سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں نہ جانے کتنے سوالات مچل رہے تھے، جبکہ عمران ان دونوں کے سامنے اس طرح ادب سے پیش آ رہا تھا کہ سلیمان کو حیرت ہو رہی تھی۔ عمران نے پلٹ کر اس سے کہا، سلیمان فوراً ہی عمدہ قسم کی چائے وغیرہ کا بندوبست کرو اور ساتھ میں کچھ دوسری چیزیں بھی لاؤ۔ پتی ختم ہو گئی ہے صاحب، سلیمان نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ تو بغیر پتی کے چائے بنا لاؤ، وہ مجھ سے نہیں بنتی۔ ابھی جاتا ہے کہ بتاؤں تجھے؟ ابھی جا، چائے کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آنا، یہ میرے بہت معزز مہمان ہیں۔ سلیمان ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اگر عمران اس کے الفاظ سن لیتا تو یقینی طور پر اس کی کھوپڑی گھوم جاتی۔ سلیمان نے آہستہ سے کہا تھا، ٹھیک ہے صاحب، ابا جان محکمہ چراغ رسانی میں ملازم ہو گئے تو آپ لوگ بھی خاندانی بن گئے، ورنہ آپ کا خاندان یہی ہے، چچا تایا ہوں گے آپ کے، شکل و صورت سے ہی لگتے ہیں۔ لیکن شکر ہے عمران نے سلیمان کے یہ الفاظ سنے نہیں تھے، وہ تو ان دونوں میں مگن تھا اور سلیمان کے جانے کے بعد کرسی ڈال کر پروفیسر کے بالکل قریب بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پروفیسر کہ آپ کے آنے سے میں کتنا خوش ہوں، میں تو آپ کے قدموں کی خاک ہوں، آپ نے مجھے علم دیا ہے۔ لیکن پروفیسر یہ آپ کے ہاتھ پاؤں، میں سخت پریشان ہوں، مجھے جانتے ہوئے بھی حیران ہوں۔ جی ہاں، دراصل کچھ لوگوں سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا، اصل میں وہ میرا زبردست فارمولہ اڑا لے گئے تھے اور میں نے نہ جانے کتنی کاوشوں کے بعد وہ فارمولہ دوبارہ حاصل کیا تھا، لیکن نکل نہیں سکا اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ اس فارمولے کی تکمیل میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے میرا دائیں ہاتھ کاٹ دیا، پھر میں نے بائیں ہاتھ سے تمام کام کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کی کمی بائیں ہاتھ سے پوری کرنے لگا، تو کچھ دوسرے لوگ میری جان کے لاگو ہو گئے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایک کر کے کم بختوں نے چاروں ہاتھ پاؤں سے محروم کر دیا، اللہ انہیں غارت کرے۔ پروفیسر ٹیل مارٹن نے عجیب سی انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنی لاپرواہی تھی کہ عمران حیران ہوئے بغیر نہیں سہ رہ سکا۔ کسی کو اس طرح اس کے اعضاء سے محروم کر دیا جائے اور وہ اس سلسلے میں اتنا لاپرواہ ہو، عمران کو بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پروفیسر ٹیل ایٹلاک مارٹن اتنی بڑی شخصیت تھی کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے سائنسدان اس کے سامنے نہ رگڑتے تھے۔ پتہ نہیں پروفیسر کا ماضی کیسا رہا اور یہاں تک پہنچتے ہوئے اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال عمران نے اس شخص کی جانب بھی توجہ دی اور اس کے بارے میں معلومات کی جسے وہ پروفیسر ڈی ایل بی کہہ رہا تھا۔ پروفیسر نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ڈاکٹر بیڈلک ہے۔ ڈاکٹر بیڈلک؟ ہاں، ڈی بی ایل۔ اوہو، کیا یہ واقعی بیڈلک ہے یا صرف اس کا نام ہے؟ نہیں، اس کا یہ نام میں نے رکھا ہے اور پرانا نام میں نے اس کی یادداشت سے ہی خارج کر دیا ہے۔
لیکن ڈاکٹر بیڈ لک جن خصوصیات کا حامل ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے مسٹر علی عمران۔ کیا مطلب؟ فی الحال اس کی تفصیل نہ پوچھو تو اچھا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ دنیا کا ایک حیرت انگیز آدمی تمہارے سامنے موجود ہے اور آپ دونوں مل کر سڑکوں پر بھیک مانگ رہے تھے۔ حالانکہ ہمیں بھیک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں یہاں آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو کوئی ایسی شکل دینا چاہتے تھے جو دوسروں کے لیے ناقابل یقین ہو۔ بس ایک ایسا ہی کھیل رچا رہا ہے ہمارا، اس کی وجہ سے ہم نے ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا، اس طرح ہم ماحول پر نظر بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ بھی سمجھتے ہیں۔ فٹ پاتھوں پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ گاڑی DBL نے ایک کارپینٹر سے بنوائی تھی اور بڑا لطف آتا ہے سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے۔ DBL ایک حسن پرست انسان ہے، تم اس کی عمر پر مت جاؤ۔ یوں سمجھ لو کہ دن میں اگر یہ 2-4 حسین لڑکیوں کو نہ دیکھ لے تو اسے بد ہضمی ہو جاتی ہے اور پھر ساری رات یہ کھٹی ڈکانے لیتا رہتا ہے۔ بہت خوب، سلیمان کا ہی بند معلوم ہوتا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر چونک کو پوچھا، کیا مسٹر DBL بھی آپ کی طرح ہر زبان سمجھ لیتے ہیں؟ تم نے اس کی اردو نہیں سنی؟ کہیں محسوس کیا کہ یہ ایک اردو بولنے والا شخص نہیں ہے؟ واقعی یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن میں 24 زبانیں نہیں جانتا، مجھے صرف 11 زبانیں آتی ہیں۔ باقی کے لیے پروفیسر کے پیچھے پڑا ہوں کہ مجھے وہ تمام زبانیں سکھا دیں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر استاد اور شاگرد میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ خیر تم سناؤ عمران، تمہارے بارے میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی، یاد ہے؟ ٹیل مارٹن مسکرا کر بولا۔ نہیں، عمران بولا۔ میں نے کہا تھا عمران کہ تم ایک خطرناک ایجنٹ بن سکتے ہو، تمہارا رجحان اسی طرح کا ہے۔ آپ کی پیشن گوئی درست نکلی پروفیسر، عمران منہ بسور کر بولا۔ ویری گڈ، گویا تم۔ ہاں، میں نے مٹی کے تیل کی ایجنسی لے لی ہے اور اب تیلی کہلاتا ہوں، عمران نے کہا، اور پروفیسر کا کہکا فضا میں گونج اٹھا۔ اسی وقت سلیمان ایک ٹرالی پر برتن سجائے اندر داخل ہو رہا تھا اور اس نے برا سا منہ بنا کر اس ہاتھ پاؤں کٹے فقیر کو دیکھا تھا، پھر ٹرالی چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ عمران نے اپنے ہاتھ سے پروفیسر مارٹن کے لیے چائے بنائی۔ DBL اب تک خاموش ہی رہا تھا اور اس نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ چائے کا دور خاموشی سے چلا، پھر عمران نے کہا، استاد محترم، جب تک آپ اپنے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتے آپ کا قیام یہی رہے گا۔ مجھے خوشی ہوگی، جو بھی ضرورت ہو آپ بے تکلفی سے بیان فرما دیجیے، باقی انتظامات بھی ہو جائیں گے۔ تم مل گئے ہو تو تم سے ذرا تفصیلی گفتگو کروں گا، البتہ اتنا میں جانتا ہوں کہ تم تیل کے سوداگر نہیں ہو سکتے، تمہاری فطرت میں سوداگری کا عنصر نہیں ہے، تم تو سیماب ہوتے، اور سیماب ہر شکل میں سیماب ہی رہتا ہے۔ اصلیت بنانا چاہو تو بتا دینا، ورنہ مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن عمران نے خاموش سے گردن جھکا دی۔ چائے کا دور ختم ہوا، عمران نے ان دونوں کے لیے اپنی خوابگاہ مخصوص کر دی تھی اور پھر باہر نکل کر اس نے کچن میں آ کر سلیمان سے کہا، سلیمان یہ میرے استاد ہیں اور دوسرا میرا استاد بھائی، ذرا کھانے پینے کے سلسلے میں تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ جی صاحب، اندازہ ہو رہا ہے مجھے کہ میری شامت آئی ہے، لیکن کیا انہوں نے آپ کو بھیک مانگنا سکھانا ہے؟ ابھی کیا وقت ہے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، تو پھر کائے کے استاد ہیں صاحب، آپ آخر اس فلیٹ کو اب چڑیا گھر بنانے پر کیوں تل گئے ہیں؟ سلیمان، جو کچھ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں تجھے وہی کرنا ہے۔ اب بھیک منگاؤ کی خدمت کرنا بھی سلیمان کی ذمہ داری ہے، نہ جانے تقدیر میں اور کیا کیا لکھا ہے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن میں تیرا سر گنجا کر کے اس پر بیل بوٹے بنا دوں گا۔ تو اگر تم نے زیادہ بکواس کی اور اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی، ٹھیک ہے صاحب، اور ایک تھیٹر لگا ہے، بڑی تعریف سن رہا ہوں اس کی، مجھے تھیٹر کے 4 ٹکٹ چاہیے۔ ابے ہائے، 4 ٹکٹ؟ جی صاحب، تو شدہ کب ہوں گے؟ چھوڑیے صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی تقدیر کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو پھر باقی 3 ٹکٹ ایک دوست کی فیملی کو تھیٹر دکھانے کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا کون ہے وہ؟ بس صاحب پڑوس میں نیا نوکر آیا ہے۔ اب دیکھو نا صاحب جی، لوگ کس طرح اپنے نوکروں کو عیش کراتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی اور سالی کے ساتھ یہاں آیا ہے اور اسے سرونٹ کوارٹر دیا گیا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ بیوی سالی کے بھی حقدار نہیں ہیں، لعنت ہے ہم پر۔ میں تیرے لیے 2-4 سالیاں لا دوں گا، پرواہ مت کر۔ فی الحال 4 ٹکٹ کا معاملہ ہے صاحب، اور اپنی عزت کا سوال، آپ کو یہ ٹکٹ حاصل کرنے ہی ہیں۔ اچھا پیسے لے لینا اور خود چلے جانا، میں تیرے لیے ٹکٹ لینے کہاں جاؤں گا؟ مسئلہ تو پیسے کا ہی ہے صاحب۔ سلیمان، ابھی تو بالکل گدھا ہو گیا کل، ابھی میرے کوٹ تیرے ہاتھوں کی پہنچ سے کب دور رہتا ہے؟ کیا مطلب صاحب؟ مطلب تو خوب سمجھتا ہے، آج تک تو جو کرتا رہا وہی کرتا رہا کر۔ آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے کوٹ سے کبھی کچھ نکالا ہے؟ سلیمان نے الٹا یہی کہا تھا۔ عمران نے سلیمان کو گھور کر دیکھا اور سلیمان نے نظریں جھکا لی۔ عمران خاموشی سے کچن سے باہر نکل آیا تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران کے دل میں پروفیسر مارٹن کی بڑی عزت تھی۔ وہ اتنے اعلیٰ پائے کا انسان تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کی قابلیت کا لوہے مانتے تھے، لیکن بس کھسکی ہوئی فطرت کا مالک تھا۔ اس نے دنیا کے کئی ملکوں کی حکومتوں کی پیشکش قبول نہیں کی تھی جو اسے سرکاری سائنسدان کے طور پر اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھیں۔ بس اپنی موج میں مگن آدمی تھا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن اس کی یہ کیفیت دیکھ کر عمران کو افسوس بھی ہوا تھا۔ رات کی نشست میں عمران نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو پروفیسر مارٹن نے کہا، در حقیقت عمران، میں مغربی ممالک سے تنگ آ گیا ہوں اور اب میں نے مشرق کا رخ کیا ہے۔ یہ تو بس اتفاق ہے کہ تم اس انداز میں مل گئے۔ میرے کچھ دشمن میرے ہمیشہ میری طاق میں لگا رہا کرتے ہیں اور ہر جگہ مجھے ان سے بچنا پڑتا ہے۔ میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے مشرق میں موجود محسوس کرے۔ پھر اب آپ کا کیا ارادہ ہے استاد محترم؟ یہیں اپنی ایک لیبارٹری بناؤں گا، لیکن ظاہر ہے یہ کام آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے۔ یہاں کے حالات کا بھی مجھے اندازہ نہیں۔ صورتحال کا جائزہ لوں گا اور اس کے بعد یہاں اپنی ایک لیبارٹری تعمیر کروں گا۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کبھی تقریب کاری نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ تقریب کاری کے خلاف ہی کام کرتا ہوں۔ اب بھی میرا یہی طریقہ کار رہے گا۔ تم بے فکر رہو، تمہاری حکومت سے میں اپنے لیے اجازت نامہ حاصل کر لوں گا۔ اب اتنا بے وسیلہ بھی نہیں ہوں۔ لیکن استاد محترم، عمران نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہاتھ پیروں سے معذور ہونے کے بعد بھلا وہ سائنس کی ریسرچ کیا کر سکے گا، لیکن یہ پروفیسر مارٹن کی دل شکنی تھی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ سلیمان برے برے منہ بناتا رہتا تھا، لیکن عمران نے اسے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ اگر پروفیسر مارٹن کے سلسلے میں اس نے لاپرواہی کی تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سلیمان جانتا تھا کہ عمران کا کون سا لہجہ کیسا ہو سکتا ہے۔ چوتھے دن ان لوگوں کی خاصی سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ عمران کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا تھا، اس سے پروفیسر مارٹن کا بھی کام بن سکتا تھا اور اس کے ایک کرم فرما پروفیسر احتشام حجازی کا بھی کام ہو سکتا تھا۔ احتشام حجازی بہت شاندار انسان تھے۔ سرکاری طور پر سائنسدان کی حیثیت سے ان کا بڑا مقام تھا، لیکن انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ تجربہ گاہ بھی بنا رکھی تھی جہاں سے عمران کو بڑے فائدے حاصل ہوتے تھے۔ عمران کی شخصیت سے واقف تھے، بس یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرکاری عہدیدار بھی ہے۔ باقی چھوٹے موٹے کاموں میں عمران حجازی صاحب کا سہارا حاصل کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے ذہن میں یہ منصوبہ آیا اور وہ خاموشی سے پروفیسر احتشام حجازی کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ پروفیسر نے اس کا پرتکاب خیر مقدم کیا تھا۔ کہو بھائی، ہمارے پاس تو تم اس وقت آتے ہو جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، ویسے تو تمہاری صورت دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ اہم لوگوں کے پاس اہم مسئلے میں ہی آیا جاتا ہے پروفیسر۔ اچھا ظاہر ہے زبان میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ زبان کی لڑائی میں لڑتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں، تم جو کچھ ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ سناؤ، تمہیں کیا مشکل درپیش ہے؟ اس بار کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے کچھ مشکلات لے کر آیا ہوں۔ ہاں، چلو ایک ہی بات ہے، کہو۔ یہ بتائیے، آپ نے کبھی کسی پروفیسر ٹیل ایٹلک مارٹن کا نام سنا ہے؟ عمران نے کہا تو حجازی صاحب چونک پڑے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بہت بڑے سائنسدان کا نام لیا ہے تم نے۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن وہ بہت عرصے سے روپوش ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک بار ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور میں اس کی شخصیت سے متاثر بھی ہوا تھا، مگر کیوں؟ یہ نام تمہارے منہ سے کیوں نکلا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک درخواست کروں حجازی صاحب تو آپ قبول کر لیں گے؟ کہو کیا بات ہے؟ پروفیسر حجازی نے کہا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ پروفیسر مارٹن آکسفورڈ یونیورسٹی میں میرے بھی استاد رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ یہاں میرے پاس موجود ہیں۔ ان کا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی ذمہ داری میں نے قبول کی ہے۔ کیا؟ پروفیسر حجازی نے پوچھا اور عمران پروفیسر مارٹن کے بارے میں ساری تفصیل بتانے لگا۔ احتشام حجازی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو عمران؟ اگر اتنی بڑی شخصیت میری مہمان بنے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اصل میں پروفیسر مارٹن اپنے طور پر یہاں ایک لیبارٹری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بعد میں چاہیں تو آپ ان کی مدد کر دیں۔ فی الحال میں بڑی خوشی کے ساتھ انہیں یہاں لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم نے اور ان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ تو بڑا سنسنی خیز ہے۔ خیر، ہاتھ پاؤں کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز تو پروفیسر کا دماغ ہے۔ یا ان کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت سے میں کام کروں گا، میرے اسسٹنٹ کام کریں گے، لیکن وہ اپنی شخصیت کو سیگا راز میں رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ امی تو کام سے غرض ہے، تو پھر میں آپ سے ان سے ملاقات کرا دوں، بات کی بات ہی نہیں ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام حجازی واقعی پروفیسر مارٹن کے بہت مقصد نظر آتے تھے۔ بہرحال ان کی ضد پر عمران کو انہیں اپنے ساتھ ہی لانا پڑا تھا۔ انسانی شکل کبھی کبھی جانوروں کی شکل سے بھی ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں کے چہرے کے نقوش بلی کے چہرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، بعض بھیڑیوں جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بندر و انسان میں تو ویسے بھی کافی مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن یہ شخص اپنی نوعیت کا بالکل ہی مختلف تھا۔ ضرورت سے زیادہ لمبا چہرہ، تنگ پیشانی، آنکھیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر، اور باقی چہرے کی لمبائی اور جبڑوں کی بناوٹ سے در حقیقت وہ انسان سے زیادہ گھوڑا محسوس ہوتا تھا۔ شاندار لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں قیمتی انگوٹھیاں پہنے اس کی شخصیت بہت ہی اعلیٰ نظر آتی تھی۔ اس وقت وہ ایک قیمتی کار میں بیٹھا ہوا تھا
اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے علاوہ ایک آدمی اور موجود تھا۔ پیچھے ایک الگ کار آ رہی تھی جس میں چند افراد موجود تھے اور ایک لڑکی بھی۔ وہ شخص ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد گاڑی سے نیچے اترا تو تمام افراد اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے سب کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، کہیں بھی چوک نہیں ہونی چاہیے، تم لوگوں کو ماستگی سے اپنا سر کام انجام دینا چاہیے۔ نیلما، تمہیں اپنی ڈیوٹی یاد ہے؟ یس سر۔ اوکے، جاؤ اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہو جاؤ۔ اور تم لوگ؟ سر، ہمیں ایک ہدایت درکار ہے۔ یہاں آنے سے پہلے تم نے اس سلسلے میں کوئی سوال کیوں نہیں کیا؟ نہیں سر، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خطرناک صورتحال پیش آ جائے تو کیا ہمیں ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں، کام پر امن ہونا چاہیے۔ تم صرف اپنی پھرتی اور چلاکی سے اپنے آپ کو کسی خطرناک صورتحال سے بچاؤ گے۔ ہم ابھی اپنے آپ کو یہاں منظر عام پر نہیں لانا چاہتے۔ اوکے سر، بس اب میرے گرد مجمع نہ لگاؤ، جاؤ اپنا اپنا کام کرو، اس شخص نے کہا، اور وہ سب اپنی جگہ سے منتشر ہو کر اس سے دور ہو گئے۔ تب گھوڑے جیسے چہرے والے شخص نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا اور تاریکی میں ایک جانب چل پڑا۔ تب گھوڑے جیسے چہرے والے شخص نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر تاریکی میں ایک جانب چل پڑا۔ اپنی چال ڈھال سے وہ بے حد پھرتیلا معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کے ایک تاریک گوشے میں پہنچ گیا اور پھر اس نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی۔ یہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا، لیکن یہاں سے ایئرپورٹ کے بیرونی حصے کے مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ بد شکل آدمی نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلکا کر ہونٹوں سے لگائی اور اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھنے لگتا تھا۔ پھر اس نے اپنا ایک کان موڑا اور اس پر ہاتھ لگا کر ایئرپورٹ کے باہری حصے میں لگے ہوئے ٹیلی ویژن سیٹ پر ابھرنے والی آواز کو سننے لگا۔ حالانکہ یہ آواز یہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کے اندر سننے کی کوئی خاص قوت پوشیدہ تھی۔ چنانچہ اس نے اس جہاز کی آمد کے بارے میں سن لیا جس کا اسے انتظار تھا۔ لیڈی اناؤنسر جہاز کے رن وے پر اترنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ گھوڑے نواز انسان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ دوبارہ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالنے لگا۔ اور پھر اس کے دوسرے ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر تیار کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسی جگہیں اختیار کر لی تھیں جہاں سے انہیں اپنا کام کرنے میں آسانی ہو۔ جہاز کے مسافر کسٹم کاؤنٹر میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکل آئے۔ یوں تو بے شمار لوگ تھے، لیکن وہ 5 افراد شاید VIP حیثیت رکھتے تھے جن کے استقبال کے لیے مقامی حکومت کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ پروٹوکول آفیسر نے ان 5 کا خیر مقدم کیا، لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خیر تھے کہ فلیش لائٹ کے بغیر کام کرنے والے الٹرا وائلٹ طاقتور اور قیمتی کیمرے ان کی تصویریں اتار رہے ہیں۔ وہ خوبصورت لڑکی نیلما اس کام میں پیش تھی اور بہت قریب سے اپنے ننھے سے کیمرے سے ان کی تصویریں بنا رہی تھی۔ استقبال کرنے والے بار بار راستے میں آ جاتے تھے اور گھوڑے جیسی صورت والے شخص کی ساتھی لڑکی کو اپنی جگہ بار بار تبدیل کر کے تصویریں بنانا پڑتی تھی۔ یقیناً یہ 5 افراد سرکاری دورے پر آئے تھے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ معلوم ہوتا تھا جسے خفیہ رکھا گیا تھا۔ ان کا استقبال بھی غیر معمولی طور پر نہیں ہوا تھا اور انہیں لینے کے لیے آنے والے سرکاری گاڑیوں میں نہیں آئے تھے، بلکہ یہ سب پرائیویٹ گاڑیاں تھیں جن میں ان لوگوں کو بٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد گاڑیاں اسٹارٹ ہو کر چل پڑی تھیں۔ جو لوگ پرسرار طریقے سے آئے تھے انہیں شاید بس انہی آنے والوں سے دلچسپی تھی، کیونکہ اس کے بعد نیلما اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اپنی گاڑی کے نزدیک آ گئی اور بد شکل آدمی بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، 3 آدمی کم تھے۔ وہ گردن ہلا کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ نیلما اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی اور گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی تھی، لیکن دوسری گاڑی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بد شکل آدمی نے اس گاڑی کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ راستہ خاموشی سے طے ہونے لگا اور اس کے بعد گاڑی شہر کے ایک خوشنما علاقے میں بنی ہوئی ایک حسین عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ گاڑی میں سے ایک شخص نے نیچے اتر کر گیٹ کھولا اور ڈرائیور نے گاڑی اندر داخل کر دی۔ ایک پرسرار خاموشی پوری عمارت پر مسلط تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے ہال میں جمع ہو گئے تو تنگ پیشانی والے شخص نے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے اپنا کام کر لیا، کسی کو تم پر شبہ تو نہیں ہو سکا؟ نہیں چیف، بالکل نہیں۔ آپ نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس وفد کی آمد کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ وہاں ایک بھی اخباری رپورٹر موجود نہیں تھا اور جن گاڑیوں میں انہیں لے جایا گیا ہے ان پر فلیگ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ باقی لوگ چل پڑے ہیں؟ جی چیف، اور وہ اپنا کام سر انجام دے کر ہی آئیں گے۔ گڈ، چیف نے کہا، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں سے بولا، ان کی واپسی تک تم لوگ آرام کر لو، ہمیں آج ساری رات مصروف رہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ہال سے چل پڑا اور ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ میز پر رکھی ہوئی بوتل سے ایک گلاس میں شراب انڈیلی اور سگریٹ کا پیکٹ نکال کر ایک سگریٹ ہونٹوں سے لگا لی۔ پھر نہ جانے کب تک وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا اور اس کے بعد اس کا ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ پرسرار چیف نے بنویں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، ہاں کیا بات ہے؟ وہ لوگ آگے ہیں چیف، ہال میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، چیف نے جواب دیا
اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر چیف ہال میں پہنچا تو وہ 3 افراد موجود تھے جو ایئرپورٹ سے ان کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے۔ ان تینوں کے چہروں پر تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چیف نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں کیا رپورٹ ہے؟ ہم کام کر کے آئے ہیں چیف۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اپنے مہمانوں کو ایک 5 اسٹار ہاسٹل میں ٹھہرایا ہے اور کوئی ایسی جگہ منتخب نہیں کی جہاں ہمیں پہنچنے میں دقت پیش آتی۔ ویری گڈ۔ کون سی منزل پر ہیں وہ لوگ؟ یہ بھی چیف ہماری خوش قسمتی ہے۔ غالباً معزز مہمانوں کے تکلف کا خیال رکھتے ہوئے پہلی منزل پر ان کے کمرے حاصل کیے گئے ہیں اور وہ وہاں مقیم ہیں۔ ان پر کوئی پہرا لگایا گیا ہے؟ چیف، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس قطار میں ان کے لیے کمرے حاصل کیے گئے ہیں اس کے سامنے والی قطار میں کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی پر متعین کر دیا گیا ہے۔ نگرانی کرنے والوں کی تعداد 4 ہے۔ جو لوگ انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئے تھے وہ ان کے کمروں سے نکل کر چلے گئے ہیں اور اب صرف وہ افراد اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں جو ان کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہاں کے لوگ میرے اپنے اندازے کے مطابق اتنے ایڈوانس نہیں ہیں کہ اس قسم کی کسی کارروائی کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمارا کام کافی آسان نوعیت کا ہے لیکن بہرحال کام ہوتا ہے۔ تو پھر اب تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ جیکسن، تم نے وہاں داخل ہونے کے لیے کوئی طریقہ کار دریافت کیا ہے؟ کیوں نہیں مسٹر سیپرا؟ آئی ایم سوری چیف، آپ اپنے محدودیتوں کو ہمیشہ آزماتے رہتے ہیں اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ ہم صرف آپ کے احکامات کے پابند نہیں رہتے بلکہ آپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے طور پر آپ کو ہمیشہ رائے دے سکیں۔ میں وہ روایتی باس نہیں ہوں جو صرف اپنے آپ کو عقلمند کہتا ہے۔ میرا نظریہ ہے کہ گروہ چھوٹا ہو لیکن گروہ کا ہر فرد اتنا اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہو کہ بذات خود ہر فرد ایک پورا گروہ ہو۔ تم لوگوں کو میں نے جس طرح تلاش کیا ہے تم میں سے ہر شخص جانتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص چیف یہی کوشش کرتا ہے کہ صرف آپ سے دولت حاصل کرنے کے چکر میں نہ رہیں بلکہ آپ کو کچھ کر کے دکھائیں۔ یہی تو ہماری کامیابی کی دلیل ہے، ورنہ یہ چھوٹا سا گروہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا چکا ہوتا۔ چلو خیر ٹھیک ہے، کیا اندازہ لگایا تم نے؟ چیف، بڑے آرام سے ہم ہوٹل کے ویٹروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا یہ پلان اپنے دونوں ساتھیوں کو بتا دیا ہے اور میرے دونوں ساتھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ کون سا کام؟ گھوڑے کی شکل والا چیف۔ گھوڑے کی شکل والا چیف، جس کا نام پہلی بار اس کے ایک آدمی کی زبانی سامنے آیا تھا، مسکرا کر بولا، چیف، ان لوگوں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں ہوٹل کا اسٹور تھا اور پھر نہایت ذمہ داری کے ساتھ ہوٹل کے اسٹور سے ویٹروں کی وردیاں چرا کر گاڑی میں بھر دی گئیں۔ کوئی 30 وردیاں کا بنڈل ہے جس میں تمام سامان موجود ہے۔ ونڈرفل، مجھے تم لوگوں پر اتنا ہی اعتماد ہے۔ بس اب دیر نہیں کرنی چاہیے، ویسے ہی رات خاصی گزر چکی ہے۔ ہمیں صبح کی روشنی سے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے کیونکہ رات بھر میں ہمیں بہت سے کام سر انجام دینے ہیں۔ یہی سیپرا گروپ کا اصل کام ہوتا ہے کہ بجلی کسی رفتار سے اپنے منصوبے پر عمل کر لیا جائے اور دوسروں کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ یس سر، یس سر۔ اوکے، تم لوگ تیز رفتاری سے اپنا کام کرو۔ بہت بہتر سر، وہ لوگ بولے اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ گئے۔ گھوڑے جیسی شکل والا سیپرا جو پھر جیب سے سگریٹ نکال کر سلکانے لگا تھا، وہ چین اسموکر معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کی انگلی کبھی سگریٹ سے خالی نظر نہیں آتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ساتھی ہوٹل کے ویٹروں کی وردیاں پہنے ہوئے اس کے سامنے آ گئے اور وہ سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انہیں بغور دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے چلو، ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے انتظامات کر لیے ہیں؟ جی سر۔ ایک بار پھر وہ لوگ باہر نکل آئے اور ان کی دونوں گاڑیاں رات کی تاریکی میں اس عمارت سے نکل کر سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ نہ جانے وہ کس پروگرام پر عمل کر رہے تھے۔ گاڑیاں سفر کرتی رہیں۔ آگے والی گاڑی پیچھے والی گاڑی کی رہنمائی کر رہی تھی اور پیچھے والی گاڑی میں سیپرا موجود تھا۔ یہ سفر بغیر کسی دقت کے ختم ہو گیا اور وہ لوگ ایک پررونق علاقے میں پہنچ گئے جہاں رات کے اس حصے میں بھی اچھی خاصی رونق تھی۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ پر بے شمار کاریں کھڑی ہوئی تھیں اور ویٹر نیچے لان پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو ان کی ضرورت کی اشیاء فراہم کر رہے تھے۔ لیکن یہ دونوں گاڑیاں ہوٹل کے عقبی حصے میں پہنچ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ یہاں سے وہ لوگ ہوٹل کے عقبی حصے کا دور دور تک جائزہ لیتے رہے۔ پھر سیپرا نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، اگر وہ پہلی منزل پر نہ ہوتے تو یقیناً ہمیں یہاں بڑی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن یہ جگہ بے حد مناسب ہے۔ ڈین، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ لوگ جن کمروں میں مقیم ہیں وہاں کی سچویشن کیا ہے؟ چیف، آپ کے خادم ہر کام مکمل کر کے جاتے ہیں۔ آپ نے ہم سے ہوٹل کی سچویشن پوچھی ہی نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری احتیاط کے ساتھ نبھایا ہے اور اس وقت جو انتظامات کر کے آئے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے وہ مکمل ہیں۔ ویری گڈ۔ اگر تم لوگ بھی اس انداز میں کام نہیں کر سکو گے تو ہمارا کام کیسے چل سکتا ہے؟ ڈارک ہارس بہت سے ملکوں کی ناک کا بال کیسے بن سکتا تھا؟ کیا صورتحال ہے؟ آپ وہ کھڑکی دیکھ رہے ہیں چیف جو سامنے نظر آ رہی ہے اور جس کے شیشوں سے مدھم روشنی جھلک رہی ہے؟ ہاں، وہاں سے ان لوگوں کے کمروں کا آغاز ہوتا ہے۔ 5 کمرے گنتے چلے جائیے۔ گڈ، ویری گڈ۔ تمہارا منصوبہ میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلو کام کا آغاز کرو۔
ओके चीफ, डैन नामी शख्स ने कहा और उसके बाद हाथ के इशारे से बाकी लोगों को अपने साथ आने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। चंद अफराद नीचे ही रह गए थे, लेकिन अब वो गारों के पास से हट गए थे और इधर उधर तारीकी में मुंतशिर हो गए थे। डार्क हॉर्स ग्रुप अपनी नौयत का मुनफरिद ग्रुप था और इसके बारे में दुनिया के कई मुल्कों की सीक्रेट सर्विस के पास रिकॉर्ड मौजूद था। डार्क हॉर्स ग्रुप एक दहशतगर्द ग्रुप था और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपने खुफिया मंसूबों में इससे काम लिया करते थे और इसे बेहतरीन मुआवजा अदा करते थे। एक अजीब नीयत थी इस ग्रुप की, जहां दुनिया के बेशतर ममालिक इसके बदतरीन दुश्मन थे, वहीं इनकी गुड बुक में भी मौजूद थे और उन्होंने इससे बेहतरीन फ़ायदे हासिल किए थे, लेकिन वही मुल्क इसके दुश्मन भी थे। और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि डार्क हॉर्स ग्रुप हर इस मुल्क के लिए काम करता था जो इसे इसकी पसंद की मुआवजा का दे दे। हालांकि कुछ अर्सा कबल हुकूमत क्रीमिया ने इसे पेशकश की थी कि वो अपनी शराइत पर सिर्फ हुकूमत क्रीमिया से मुंसलिक हो जाए और इसी के लिए काम करे, लेकिन डार्क हॉर्स ने माजरत कर ली थी और कहा था कि वो एक आज़ाद इंसान है और अपनी पसंद से जीना चाहता है, किसी का महकूम होकर वो काम कर ही नहीं सकता। चुनांचे हुकूमत क्रीमिया ने अपने खुफिया अदारों को हदायत कर दी थी कि अगर किसी मौका पर डार्क हॉर्स काबू में आ जाए तो इसे बेतरीक ख़त्म कर दिया जाए। और ये हदायत सिर्फ हुकूमत क्रीमिया ही ने नहीं की थी, बल्कि बेशुमार ममालिक यही चाहते थे कि डार्क हॉर्स का खात्मा हो जाए, चाहे वो इनके काम आ सके या ना आ सके। इस तरह डार्क हॉर्स एक इंतहाई खतरनाक ग्रोह तस्वर किया जाता था। इसके सरबराह सहरपरा ने गालबन अपने चेहरे की मुनाफसत से इस ग्रोह का नाम डार्क हॉर्स रखा था, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि वो एक अनोखा शख्स था। इसके अंदर ऐसे ऐसे पुरस्कार अनासर पोशीदा थे कि अगर कोई सुने तो इसे यकीन ना आए। एक बार रेस कोर्स के एक मैदान में इसने घोड़ों की दौड़ में सबसे आगे वाले घोड़े के साथ दौड़कर दिखाया था। ये एक प्राइवेट मज़ारा था जो कुछ ऐसे लोगों के साथ किया गया था जो डार्क हॉर्स के खास दोस्तों में से थे। डार्क हॉर्स घोड़े से ज़्यादा तेज़ रफ्तार दौड़ता था। इसने घोड़े को पीछे छोड़ दिया था। ये तो इसकी एक कुव्वत थी, वरना इसे करीब से जानने वाले इसके बारे में न जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाते थे। इसके साथ ही डार्क हॉर्स ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ऐसे लोगों को अपने ग्रोह में शामिल किया हुआ था जो अपनी नौयत में मुनफरिद थे। हर एक अपने तौर पर किसी ऐसी सलाहियत का मालिक था जो कि आम इंसानों में नहीं पाई जा सकती। बहरहाल डार्क हॉर्स के हालाती होटल के अकबी हिस्से से एक एक करके अंदर दाखिल हो गए और इस तरह मुंतशिर हो गए कि कोई इन्हें यकजा न देख सके। इसके बाद उन्होंने मुश्तरका तौर पर ऊपरी मंजिल का रुख किया था। होटल के बैरूनी हिस्से में बेशक खासी चहल पहल थी, लेकिन अंदरूनी हिस्सों में जहाँ होटल के मुसाफिर मुकय्यम थे, खामोशी छाई हुई थी। और इसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की नींद में मुदाखलत ना हो और वो आराम से अपनी जगह सोते रहें। चनाचा पहली मंजिल की ये राहदारी इन खतरनाक लोगों को खाली ही मिली थी। वो बरक रफ्तारी से अपने काम का आगाज़ करने लगे। इनमें से दो लिफ्ट के पास रुक गए और फिर चंद तेज़ी से इन कमरों की जानिब बढ़े जहाँ हुकूमत के मुअज़्ज़ज़ मेहमान आराम कर रहे थे। कमरों के करीब पहुंचने के बाद उन्होंने अपने लिबास से छोटे छोटे बॉक्स निकाल लिए जिनके अंदर परफ्यूम की शीशियों की मानद शीशियाँ रखी हुई थीं। ऊपर साइफन लगा हुआ था। उन्होंने नहायत बरक रफ्तारी से अपने मंसूबे के मुताबिक कमरों के दरवाजे के की होल में अपने हाथ में पकड़े हुए परफ्यूम साइफन से अंदर फवारे मारना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी नाक दूसरे हाथ की चुटकी से दबा ली थी। की होल से साइफन की फवारें अंदर दाखिल हो गईं और वो लोग इसके नतीजे से आगाह थे। इन दोनों कमरों को भी निशाना बनाया गया था जिनमें सरकारी महाफ़िज़ आराम कर रहे थे और चूँकि सूरत हाल पर सुकून थी और इन्हें किसी पर यह शुबा भी नहीं था कि ऐसी कोई हरकत हो सकती है, इसलिए वो भी आराम से अपने कमरों में सोए हुए थे। लेकिन इनकी ये नींदें इस कदर गहरी हो गई कि फिर इन्हें अपना भी होश नहीं रहा। यही कैफियत गैर मुल्क से आए हुए वफ्द के मेंबरों की भी थी। वेटरों के लिबास में मलबूस ये अफराद चंद लम्हात बाहर इंतज़ार करते रहे और जब इन्हें अपनी कारकर्दगी का मुकम्मल यकीन हो गया तो सबसे पहले इनमें से एक ने अपनी जेब से एक मास्टर की ही निकाल कर दरवाजे के लाक में डाली और कड़क की आवाज़ के साथ लाक खुल गया। बाकी इधर उधर से गर्दिश कर रहे थे ताकि अगर इत्तफाकिया तौर पर कोई ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर जाते हुए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करे तो यही समझे कि बहरे अपनी कारकर्दगी में मसरूफ़ हैं। सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाले ने अपने हाथ में सलेंसर लगा हुआ पिस्तौल भी संभाला हुआ था ताकि अगर अंदर वाला शख्स इनकी कोशिशों से बेहोश ना हुआ हो तो इसे पिस्तौल के ज़रिए संभाला जा सके। लेकिन इसने देखा कि वो शख्स जो मसहरी पर सोया हुआ था बिल्कुल ही बेसुध है। इसने इत्मीनान से दरवाज़ा बंद किया और इस शख्स के करीब पहुंच गया। फिर इसने पिस्तौल की नाल इसकी कनपट्टी पर रख कर एक ज़ोरदार थप्पड़ इस सोए हुए
آدمی کے منہ پر مارا۔ سوئے ہوئے آدمی کا چہرہ تھپڑ کی ضرب سے ہی ملا تھا، لیکن اس میں ہوش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تب اندر داخل ہونے والے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اطمینان سے گردن ہلائی اور پھر اپنے لباس کے ایک حصے سے ایک انوکھی مشین نکال لی۔ یہ لوگ پوری طرح سے ہر چیز سے لیس ہو کر آئے تھے۔ یہ مشین بھی عجیب ساخت کی تھی۔ اس میں نیچے چھوٹی سی گیس کی ٹنکی لگی ہوئی تھی، اوپر ایک ہول والا برنر لگا ہوا تھا۔ اس شخص نے جیب سے لائٹر نکال کر برنر کے سامنے کیا اور ایک بٹن دبا دیا۔ برنر سے نیلی آگ کا شعلہ نمودار ہو گیا اور وہ شخص برق رفتاری سے اس کھڑکی کے قریب پہنچ گیا جسے اس نے نیچے کھڑے ہوئے اپنے باس کو دکھایا تھا۔ کھڑکی کے شیشے کھول کر اس نے اس مضبوط آئینی گرل کے ان حصوں کو برنر کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جن سے مضبوط گرل کھڑکی کی چوکھٹ میں جوائنٹ تھی۔ برنر کچھ ایسی قوت کا مالک تھا کہ اس نے ایک لمحے میں گرل کے ہک کو صابن کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ 6 ہک تھے جن سے یہ گرل رکی ہوئی تھی۔ کوئی 30 سیکنڈ کے اندر اندر اس نے یہ 6 ہک کاٹ دیے اور گرل کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر نیچے اتار لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے بے ہوش شخص کے بغلوں میں نائلون کی ایک ڈوری باندھی اور اسے کاندھے پر اٹھا کر کھڑکی کے قریب لے آیا تو اس آدمی نے بے ہوش وفد کے رکن کو کھڑکی سے نیچے لٹکایا اور نیچے موجود لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا کہ صورتحال بالکل اطمینان بخش ہے، وہ اسے نچے پہنچا دے۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد وہ شخص نیچے پہنچا اور اسے فوراً ہی لے کر کار میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ڈین نامی یہ شخص باہر نکلا۔ راہداری میں ادھر ادھر دیکھا، راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ برابر کے دروازے پر 3 بار دستک دے کر انتظار کرنے لگا۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور اس کا دوسرا ساتھی بے ہوش شخص کو لے کر باہر نکل آیا۔ پھر اس بے ہوش آدمی کو بھی اس کمرے میں پہنچا دیا گیا اور اس بار دونوں نے مل کر اسے نیچے لٹکایا۔ نیچے اسے ریسیو کرنے والے موجود تھے، چنانچہ اسی طرح ایک ایک کمرے سے ایک ایک آدمی کو نکال کر اس کھڑکی کے نیچے ذریعے پہنچا دیا گیا اور ان سب کو کاروں میں ٹھونس لیا گیا، بالکل جانوروں کی طرح انہیں کار میں بھر لیا گیا تھا۔ آخری آدمی کو اس کھڑکی سے اتارنے کے بعد کمروں کے دروازے اسی طرح بند کر دیے گئے اور پھر آنے والے تمام افراد بھی ایک رسی کے ذریعے نیچے اتر گئے۔ صرف ڈین اس کمرے میں رہ گیا تھا جس کی گرل کاٹی گئی تھی۔ اس نے ایک طرف رکھی ہوئی گرل اٹھائی، اسے کھڑکی کے ساتھ جوڑا اور پھر نہایت صفائی سے اسے برنر کے ذریعے گرل کو اس کی اصل جگہ ویلڈ کرنے لگا۔ گرل میں وہ صورت تو پیدا نہیں ہوئی تھی جو پہلے تھی، لیکن پھر بھی وہ اس طرح اپنے کنڈوں سے جڑ گئی کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ ڈین نے اطمینان انداز میں گردن ہلائی، کھڑکی کے شیشے بند کر کے اس کی چٹکیاں لگائیں اور پھر دروازے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وہ پر اطمینان قدموں سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ دنیا کا حیرت انگیز کام، 5 آدمیوں کا اغوا اس طرح ہوا تھا کہ کوئی بہت ہی ذہین ترین انسان یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ اغوا کس طرح ہوا ہے، وہ بھی اس شکل میں جب اسے کھڑکی کی گرل پر شبہ ہو جائے، جبکہ اتنی باریک بینی سے حالات کا جائزہ لینا ایک مشکل ہی کام تھا۔ ڈین سیڑھیوں سے اترنے کے بعد پر اطمینان قدموں سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر نکل آیا اور پھر اس نے ان کاروں کی جانب دوڑ لگا دی جن میں سے ایک اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ رہی تھی اور اس میں لوگ اس طرح ٹھسے ہوئے تھے کہ ان کی سانسیں روکی جا رہی تھی۔ دوسری کار میں سیپرا موجود تھا اور پیچھے کافی افراد تھے۔ ڈین بھی اندر داخل ہو گیا اور دوسری کار بھی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ وہ آگے والی کار سے کافی فاصلہ اختیار کر کے چل رہی تھی تاکہ اگر آگے والی کار کو کوئی خطرہ درپیش ہو تو کب سے اس کی مدد کی جا سکے۔ اس طرح ان لوگوں کا عمل یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ سلیمان کو ان مہمانوں سے سخت نفرت تھی۔ مہمان بھی آئے تو کمبخت ایسے گلیز سڑکوں پر بھیک مانگنے والے فقیر اور عمران تھا کہ ان کے سامنے اس طرح ادب سے گردن جھکائے رہتا تھا جیسے کوئی پیر فقیر آ گئے ہوں، لیکن سلیمان کو ان کی آمد سخت ناپسند تھی۔ ایک تو وہ ہاتھ پاؤں کٹا بہت کم بات کرتا تھا، لیکن دوسرا لمبو کچھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف معلوم ہوتا تھا۔ عمران تو موجود نہیں تھا۔ سلیمان باورچی خانے میں ہانڈی پکا رہا تھا کہ بیڈ لک اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہانڈی میں ایک کینکرے چلنے کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بیڈ لک دروازے میں کھڑا سلیمان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکرا کر کہا، ہیلو۔ سلیمان چونک کر پلٹا، کہو کیا چاہیے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا، کچھ نہیں، میں تمہارا میوزک سن رہا ہوں، تم پوزیشن میں ہو اور تم فقیر ہو۔ بیڈ لک نے جواب میں کہکا لگایا اور پھر بولا، ہاں ہم دونوں فقیر ہیں، تو یہاں کاہے کو آ مرے ہو بھیک منگے کہیں کے۔ بیڈ لک کا منہ حیرت سے کھل گیا، تم اس کے کوئی رشتہ دار ہو؟ تمہیں اعتراض ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں نے اس لیے پوچھا کہ تم بڑی بے تکلفی سے اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو تو تمہارا دل کیوں چل رہا ہے؟ تم مجھ سے ناراض ہو میوزیشین؟ منہ سنبھال کر بات کرو لمبو، یہ میجیشین کسے کہہ رہا ہے؟ اوہو میں نے میجیشین نہیں موزیشین کہا ہے۔ بیڈ لک نے تشریح کی، کیوں کہا ہے؟ میں نے کون سا جادو کر دیا تیرے اوپر؟ او مائی گاڈ، کیسے جاہل آدمی سے واسطہ پڑا ہے میرا۔ میجیشین ہوتا ہے جادوگر، میوزیشین نہیں، میوزیشین سادے کو کہتے ہیں، سمجھے؟ تم نے مجھے جاہل کہا ہے لمبو، سلیمان خونخوار لہجے میں بولا، تو اور کیا تم میوزیشین اور میجیشین کا فرق نہیں سمجھتے؟
اور اس سے پہلے کہ سلیمان کچھ بولتا دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ آنے والا عمران تھا اور اس کے ساتھ پروفیسر حجازی بھی تھے۔ سلیمان دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ عمران پروفیسر حجازی کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہوا بولا، سلیمان بہت عمدہ سی چائے بنا کر لاؤ سب کے لیے۔ اس کے بعد عمران پروفیسر حجازی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ڈی پی ایل اور ڈاکٹر ٹیل گفتگو کر رہے تھے۔ پروفیسر حجازی نے ڈاکٹر ٹیل کو دیکھا اور بڑے ادب سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو ڈاکٹر ٹیل ایٹلک مارٹن۔ ہیلو، آپ کون صاحب ہیں؟ کاش میں آپ سے ہاتھ ملا سکتا۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کے ان پرستاروں میں سے ایک ہوں جو دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں واقعی کچھ نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر ٹیل نے کہا، میں آپ کا پروفیسر حجازی سے تعارف کرائے دیتا ہوں، ڈاکٹر ٹیل مارٹن۔ پروفیسر حجازی ایک عظیم سائنسدان ہیں اور اس ملک میں نمایاں حیثیت کے مالک ہیں۔ اوہ ویری گڈ، ویری گڈ۔ آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اپنے کسی ہم پیشہ شخص سے مل کر خوشی ہی ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس بات سے منحرف ہیں؟ پروفیسر حجازی، نہیں، لیکن ڈاکٹر ٹیل ایٹلک مارٹن میرے لیے جس قدر محترم شخصیت کے مالک ہیں، کاش میں صحیح الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ عمران صاحب نے جب مجھے آپ کے بارے میں تفصیل بتائی تو میں آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ شاید آپ کے ذہن میں بار بار ٹوس میں ہونے والی وہ کانفرنس ہو جس میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے آتش زنی کر ڈالی تھی اور لوگوں کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اوہو، کیا آپ بھی اس کانفرنس میں شریک تھے؟ پروفیسر حجازی، جی ہاں، اور شاید یہ بھی یاد ہو کہ آپ کو پروفیسر مارٹن کہ آپ نے ایک شخص کو اس کمرے سے باہر نکالا تھا جو جلتی ہوئی آگ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ آپ کا وہ احسان مجھ پر ہی تھا ڈاکٹر۔ باہر نکلنے کے بعد ہم منتشر ہو گئے تھے اور پھر انتظامیہ نے ہمیں الگ الگ ہمارے ملکوں کو روانہ کر دیا تھا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ چلیے یہ اچھا ہوا، انسان کی نیکیاں کبھی کبھی اس کے کام آ جاتی ہیں۔ تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پروفیسر حجازی، مارٹن نے کہا، اور اس کے بعد دونوں سائنسی امور پر گفتگو کرتے رہے۔ پروفیسر حجازی نے آخر میں کہا، عمران صاحب نے بتایا ہے کہ آپ مشکل حالات کا شکار ہو کر یہاں پہنچے ہیں۔ عمران صاحب خود آپ کے بڑے پرستاروں میں سے ہیں ڈاکٹر ٹیل۔ ہم لوگ آپ پر بہت گفتگو کرتے رہے ہیں اور میں نے یہ پیشکش کی ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو میرے ساتھ میرے ذاتی تجربہ گاہ میں کام کریں۔ میں آپ کو اسسٹ کر کے بڑی خوش محسوس کروں گا۔ پروفیسر ٹیل ہنسنے لگا اور پھر بولا، در حقیقت یہ پیشکش میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن آپ میری کیفیت دیکھ رہے ہیں پروفیسر، میں بھلا اب کس قابل رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ عرض کر دیا ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو ہاتھ پاؤں سے محروم کر دیا ہے، لیکن آپ کا دماغ کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا پروفیسر ٹیل کہ آپ ہمارے لیے کریں، لیکن اگر آپ کی سربراہی میں مجھے بھی کام کرنے کا کچھ موقع مل جائے تو میں اسے اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ کچھ فارمولوں پر کام شروع کر رکھا تھا میں نے، لیکن وہ نامکمل رہ گئے۔ اصل میں پروفیسر حجازی، میں نے کبھی کسی ملک کی غلامی قبول نہیں کی، آزاد انسان ہوں اور آزادی کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں۔ جو فارمولے میرے پاس زیر عمل ہیں اور جن کی تکمیل نہیں ہو سکی وہ بہت اعلیٰ اور دنیا کے لیے بڑے فائدے مند ہیں، لیکن میں انہیں اپنے شوق کے طور پر مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ سے یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ملک کے لیے کام کریں، لیکن بس یہ میری خواہش تھی کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں بنا سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اور پھر عمران میرا شاگرد بھی ہے اور مجھے اس سے انسیت ہے۔ بہت پہلے میں نے اس کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں کی تھی، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس نے اپنا مزاج کیوں بدل دیا۔ پروفیسر حجازی نے مسکراتی نگاہوں سے عمران کو دیکھا، لیکن اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ احتیاط رکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے کہا، بہرحال پروفیسر، میری یہ پیشکش آپ کے لیے مستقل قائم رہے گی اور میں اس بات کا خواہش مند رہوں گا کہ آپ کی مدد میں کام کروں۔ اگر تھوڑا سا موڈ بنا تو میں آپ کو زحمت دوں گا۔ پروفیسر حجازی، ابھی تو میں عمران کے ساتھ ہی ہوں، لیکن بہرحال یہاں کچھ کرنا ہے مجھے۔ آپ برائے کرم مجھے اپنا فون نمبر وغیرہ دے دیجئے، آپ سے رابطہ ضرور کروں گا میں۔ ویسے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس کچھ سرکاری کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے میری لیبارٹری تک آنے کی زحمت کی تو آپ کو ان سے آگاہ کروں گا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ کسی وقت آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں اور میری لیبارٹری کی سیر کریں۔ آپ نے اپنی لیبارٹری میں کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ پروفیسر ٹیل نے پوچھا اور پروفیسر حجازی اسے تفصیل بتانے لگا۔ کافی دیر تک یہ گفتگو رہی، پر پھر پروفیسر ٹیل نے کہا، باقی کام تو آپ نے کیا ہے، اب اسے عملی شکل میں بھی ضرور دیکھوں گا۔ جی ضرور، میں آپ کی طرف سے اطلاع کا منتظر رہوں گا کہ آپ کب میرے غریب کھانے میں آ رہے ہیں۔ سلیمان نے چائے وغیرہ لا کر لگا دی اور اس کے بعد چائے کا دور چلنے لگا۔ ڈاکٹر پیرلک پروفیسر ٹیل کے لیے ہاتھ پاؤں کا کام دیتا تھا، وہی اسے کھلاتا پلاتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی پروفیسر ٹیل میں سحری کی پشت سے ٹکا بیٹھا ہوا تھا
اور TPL اسے چائے بلا رہا تھا۔ یہ بڑا افسوسناک منظر تھا، لیکن بہرحال ایک معذور شخص کا معاملہ تھا۔ اس دوران بھی گفتگو ہوتی رہی اور دونوں سائنسدان ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے رہے۔ عمران یہ سب کچھ اپنی فطرت کے برعکس بڑی سنجیدگی سے کر رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال تھا، یا تو یہ صرف استاد کی عزت تھی یا پھر اس کا ذہن کچھ نئے منصوبے سوچ رہا تھا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے پروفیسر حجازی سے بھی حقیقت تھی، اور ٹیل مارٹن تو اس کا استاد ہی تھا۔ پروفیسر حجازی ایک عظیم سائنسدان تھا اور عمران کے لیے اس نے بہت کچھ کیا تھا۔ ممکن ہے عمران یہ چاہتا ہو کہ دو عظیم سائنسدان اس کے وطن کے لیے مل کر کارآمد بن جائیں اور ان سے ان کے وطن کو ہی فائدہ ہو۔ بہرحال کافی دیر تک پروفیسر حجازی اور ٹیل مارٹن بات کرتے رہے۔ اس کے بعد پروفیسر حجازی نے واپسی کی اجازت مانگ لی تھی۔ ہماری دوسری ملاقات بہت جلد ہوگی پروفیسر حجازی، مارٹن نے کہا۔ ضرور مسٹر ٹیل، میں تو یہاں سے جانے کے بعد ہی آپ سے دوسری ملاقات کا منتظر رہوں گا، حجازی نے کہا۔ عمران اس کے ساتھ ہی فلائٹ سے باہر نکل آیا اور پھر حجازی کو اس کی کوٹھی تک پہنچانے گیا۔ راستے بھر دونوں پروفیسر ٹیل کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ سیپرا اپنے آدمیوں کے ساتھ اغوا شدہ لوگوں کو لے کر اس عمارت میں پہنچ گیا جو اس نے رہائش کے لیے حاصل کی تھی، اور پھر اس کے آدمی برق رفتاری سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جن لوگوں کو بے ہوش کر کے لایا گیا تھا انہیں ایک جگہ تار کی شکل میں ڈھسا دیا گیا، اور سیپرا کے تمام آدمیوں نے میک اپ باکس نکال کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ وہ میک اپ کے فن میں ماہر معلوم ہوتے تھے، کیونکہ جس تیز رفتاری سے وہ اپنے چہروں میں تبدیلیاں پیدا کر رہے تھے وہ قابل تحسین تھیں۔ ان میں سے 5 افراد غیر ملکی وفد کے نمائندوں کی شکلیں اختیار کر رہے تھے اور ان کے چہرے تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ سیپرا ان سب کی نگرانی کر رہا تھا، اپنے گھوڑے جیسے منہ میں سگریٹ دبائے۔ وہ بہت عجیب لگتا تھا، لیکن اس کی اغاوی نگاہیں لوگوں کے تمام چہروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نیلما نے اور اس کے ساتھیوں نے ایئرپورٹ پر وفد کے ان نمائندوں کی جو تصویریں حاصل کی تھیں وہ بھی ان کے پاس موجود تھیں۔ یہ کام بھی بڑی تیز رفتاری سے طے کیا گیا، اور پھر بے ہوش لوگوں کے لباس اتار لیے گئے، اور یہ لباس جسموں کی مناسبت سے سیپرا کے آدمیوں کے جسم پر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوہری شکل کے 10 آدمی وہاں موجود تھے، 5 وہ جو ابھی تک مسلسل بے ہوش تھے، اور 5 سیپرا کے وہ آدمی تھے جنہوں نے اپنے چہروں پر شاندار میک اپ کر لیا تھا اور اب اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے۔ سیپرا نے کہا، ویری گڈ ڈیئر مارٹن، تم لوگ میرے لیے قابل فخر ہو۔ اب باقی کام بھی تمہیں بہت ہوشیاری سے سر انجام دینا ہوگا۔ میرے خیال میں تم لوگ بالکل مکمل ہو اور میں اطمینان کا اظہار کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں فوراً وہاں پہنچا دیا جائے چیف، کیوں دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اوکے چلو، ایک گاڑی میں ان 5 کو لے جاؤ، لیکن خبردار تمہیں سارے کام ہوشیاری سے کرنے ہیں۔ اپنی ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ لے لو۔ اوکے چیف۔ وہ 5 اپنی جگہ سے منتشر ہو گئے، اور پھر انہوں نے نہایت ہی جدید ساخت کے عجیب و غریب قسم کے ہتھیار اپنے لباسوں میں چھپائے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دوسری چیزیں بھی لیں، اور سیپرا انہیں باہر تک رخصت کرنے آیا۔ رات کی تاریکیوں میں یہ انوکھا کھیل جس برق رفتاری سے ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن یہ سب انتہائی جدید قسم کے تربیت یافتہ مجرم تھے، اور سیپرا نے ڈارک ہارس گروہ انہی کے بل پر بنایا تھا۔ انہوں نے سیپرا کو اپنی کارکردگی سے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ ہوٹل کی عمارت اسی طرح پرسکون تھی، البتہ اب وہاں ہنگامہ انگیزیاں کم ہو گئی تھیں۔ ہوٹل ڈے اینڈ نائٹ تھا، بس تھوڑی سی سرگرمیاں کم ہو گئی تھیں۔ معزز مہمان کسی بھی وقت آ جا سکتے تھے، چنانچہ وفد کے 5 ممبران ایک ایک کر کے احتیاط کے ساتھ ان کمروں کی جانب چل پڑے جہاں ان کا قیام تھا۔ کسی کے فرشتوں کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کسی طرح راتوں رات اصل ممبران بدل دیے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ایک خاص ملک سے آئے تھے سیپرا کی تحویل میں پہنچ چکے ہیں۔ اپنے اپنے کمروں میں پہنچنے کے بعد یہ لوگ مطمئن انداز میں اپنی مساحریوں پر لیٹ گئے۔ انہوں نے وہاں کچھ اور انتظامات بھی کیے تھے جس میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، لیکن بقایا رات ان میں سے کوئی بھی نہیں سویا تھا۔ مستعد لوگ اپنے فرائض پوری مستعدی سے سر انجام دینا چاہتے تھے۔ پھر جب صبح کی روشنی پھوٹی تو وہ 5 شخص اپنے اپنے کمروں میں جاگ گئے، اور غسل خانے میں جا کر انہوں نے ٹھنڈے پانی کی غسل سے اپنی رات کی نیند کا ازالہ کیا اور خوش وخرم نظر آنے لگے۔ 6:30 بجے ان کے لیے بیڈ ٹی آ گئی اور سب نے اپنے اپنے کمروں میں ہی بیڈ ٹی لی۔ اس دوران وہ لوگ بھی جاگ گئے تھے جن کے سپرد ان ممبروں کی نگرانی کی گئی تھی۔ یہ 4 افراد اپنی گہرے نیند سو جانے پر سخت حیران تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے سوال کیا، یار کیا تم بھی میری طرح اتنی گہری نیند سو گئے تھے کہ رات میں آنکھ ہی نہ کھلی؟ تو کیا تمہاری بھی یہی کیفیت تھی؟ ہاں تعجب ہے، دوسرے آدمی نے کہا، حالانکہ یہ بڑی غلط بات تھی، ہمیں رات کو بھی مستعد رہنا تھا۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا یہ لوگ تو آرام سے یہاں قیام کر رہے ہیں، آخر ان کی نگرانی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ پھر بھی غیر ملکی لوگ ہیں
اور یقینی طور پر کسی ایسے مشن پر آئے ہوں گے جسے خفیہ رکھا گیا ہے۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ ان لوگوں کی آمد کی تشہیر نہیں کی گئی ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تو پھر اب خبر تو لو ان کی، اور سنو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ساری رات سوتے رہے ہیں، یہ کہہ کر ہم اپنی جان مصیبت میں تھوڑی پھنسانا چاہتے ہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ اور پھر وہ باہر نکل آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے سامنے والے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہی ہوا تھا۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، اور وہ دونوں کمرے میں اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے معزز مہمان کو سلام کیا اور مہمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو، آپ لوگوں نے بیڈ ٹی لے لی؟ نہیں سر، لیکن آپ بہت جلد جاگ گئے۔ ہاں، ہم لوگ صبح کو اٹھنے کے عادی ہیں۔ کیا باقی تمام افراد بھی؟ یقیناً، سبھی جاگ چکے ہوں گے۔ تو پھر ہم ذرا ان سے ملاقات کر لیں، میں تمہیں چائے کی پیشکش کرتا ہوں۔ نہیں سر شکریہ، آپ کو رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس شاندار ہوٹل میں بھلا کیا تکلیف ہو سکتی تھی؟ تھینک یو ویری مچ۔ وہ دونوں باہر نکل آئے اور پھر ایک ایک کر کے پانچوں کمرے کے مکینوں سے ان کی ملاقات ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے۔ رات کو جس طرح گہری نیند سو گئے تھے، اب انہیں اس کا کوئی افسوس نہیں رہا تھا۔ شکر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو ان کے لیے مصیبت بن جاتا۔ دن کو تقریباً 11:30 بجے ان کے لیے گاڑیاں پہنچ گئی اور معزز مہمانوں کو ان گاڑیوں میں بٹھا کر کانفرنس ہال کی جانب لے جایا جانے لگا، جہاں ان کے استقبال کے لیے حکومت کے چند خاص لوگ موجود تھے۔ گاڑیوں کا سفر ایک خوبصورت عمارت پر ختم ہوا تھا اور یہاں معزز مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا تھا۔ انہیں تھوڑی دیر کے بعد ہال میں پہنچا دیا گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں کانفرنس ٹیبل بچھی ہوئی تھی اور سیکیورٹی گارڈ دیکھ کر بحال کے لیے موجود تھے۔ معزز مہمان بیٹھ گئے تو کانفرنس ہال کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تقریباً 11 افراد مقامی تھے جو اس کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے۔ ان میں بڑی بڑی معزز ہستیاں تھیں۔ سیکیورٹی گارڈ باہر تعینات ہو گئے، کانفرنس ہال کے دروازے اندر سے بند کر دیے گئے اور اس کے بعد تمام مہمانوں کو کاغذات پیش کر دیے گئے۔ ایسے پیڈ اور پین دوسرے لوگوں کے پاس بھی تھے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر، جو مقامی تھا، حکومت کریبیا کو پاکشیہ کی جانب سے آزادی کی مبارکباد دی اور اپنے پرخلوص تعاون کا یقین دلایا۔ یہ لوگ جہاں یہاں پہنچے تھے، نو آزاد حکومت کریبیا کے نمائندے تھے۔ کریبیا کا ملک کچھ اور لوگوں کی تحویل میں تھا اور تھوڑے ہی دن پہلے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی اور اب وہاں نئی حکومت قیام میں آ گئی تھی۔ بہرحال یہ رسمی تقریب ختم ہوئی اور پھر کہا گیا کہ حکومت کریبیا کے نمائندے، جو پاکشیہ کے معزز مہمان ہیں، اپنا موقف اور اپنی آمد کا مقصد بیان کریں۔ تب ان میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، پاکشیہ کے معزز دوستوں کا ہم دلی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حکومت کریبیا کو تسلیم کیا اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حکومت کریبیا جن مشکلات کا شکار ہے، ہمیں ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے پاکشیہ کے دوستوں کی مدد درکار ہے۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس بڑے ملک نے کریبیا کو آزادی دے دی ہے، لیکن وہ اس آزادی کو دل سے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اس سے اس کے بہت سے مفادات مجروح ہوتے ہیں۔ لیکن بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے یہ آزادی اسے دینا پڑی ہے اور وہ اس کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ البتہ اس ملک کی جانب سے مسلسل ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ حکومت کریبیا کو حکومت کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور کریبیا کا سب سے بڑا لیڈر، جس نے کریبیا کی آزادی میں نمایاں حصہ لیا ہے، ہماری مراد مار ٹول ہو رہی ہے، سخت مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے اپنے خاندان میں ایسے غدار پیدا ہو گئے ہیں جو کریبیا کی حکومت کو ختم کرنے کے دربے ہیں۔ یہ غدار خود کریبیا میں بیٹھ کر وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کریبیا کو بین الاقوامی طور پر ہی حکومت کے کرنے کے ناقابل قرار دے دیا جائے، مارٹو ہول کو اس کے عہدے سے ہٹا کر کسی اور کو یہ عہدہ دے دیا جائے، اور جو لوگ برسر اقتدار آئیں وہ ان حالات کو اتنا خوفناک بنا دیں کہ اس کے بعد رائے عامہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کریبیا کی آزادی غلط تھی، اور اس طرح ایک بار پھر اس بڑے ملک کا تسلط کریبیا پر قائم ہو جائے گا۔ پاکشیہ کے معزز دوستو، ہمارا ملک بھی ابھی نوزائیدہ ہے اور ہم اپنا صحیح طور پر تحفظ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حکومت کریبیا نے درخواست کی ہے کہ پاکشیہ کی سیکرٹ سروس کو اس سلسلے میں ہماری مدد کرنی چاہیے اور کریبیا آ کر ان غداروں کو تلاش کرنا چاہیے جو حکومت کریبیا کو ختم کر کے اس ملک کی تحویل میں دینا چاہتے ہیں۔ میں سیکرٹ سروس کے سربراہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم مجھ سے اس بارے میں سوالات کریں۔ کریبیا کے نمائندے نے کھڑے ہو کر کہا، معزز مہمانوں کی آمد کا ہم لوگوں کو کافی عرصے سے علم تھا اور اس سلسلے میں پاکشیہ کی حکومت معزز مہمانوں کی ہر طرح خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی یہ درخواست وزارت داخلہ کے توسط سے اور وزارت خارجہ کے توسط سے وزیر اعظم کو پہنچا دی جائے گی اور وزیر اعظم اس پر ہمدردانہ غور کر کے بہت جلد فیصلہ کریں گے۔ آپ کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کیا میں پاکشیہ کی سیکرٹ سروس کے سربراہ سے مخاطب ہوں؟ اسی نمائندے نے سوال کیا۔ نہیں، سیکرٹ سروس کا سربراہ کبھی سامنے نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ حکومت کی ہدایت پر ہی متحرک ہوگا۔ تاہم آپ سے
یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر طرح سے مطمئن کر دیا جائے گا۔ کیا میں یہاں وہ تمام اہم باتیں کر سکتا ہوں جو خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے مسٹر مارٹو ہول نے ہمیں پہنچائی ہیں؟ کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے باہر سے کوئی ہماری یہ باتیں سننے کی کوشش تو نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ رازداری کا معقول انتظام ہے۔ تو پھر میں آپ سے جو اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنیے۔ در حقیقت کریبیا ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو کر حکومت کر سکے۔ اس کی آزادی اس بڑے ملک کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اس کی دوسری جانب جو ایک وسیع ملک پھیلا ہوا ہے وہ اسے اپنے جال میں جکڑ کر اس بڑے ملک کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بڑا ملک جس سے کریبیا نے آزادی حاصل کی ہے ابھی کسی طور وہاں اپنے مفادات کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہتا۔ عالمی رائے عامہ غلط تھی جس نے کریبیا کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کو مجبور ہونا پڑا۔ پاکشیا کو وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ کریبیا کے معاملات میں مداخلت نہ کرے ورنہ اسے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کی ایک معمولی سی مثال ہم لوگ پیش کرتے ہیں۔ اچانک یہ نمائندوں نے اپنے لباس سے چھوٹی مشین گنیں نکال لی تھیں جنہیں وہ بڑی احتیاط سے یہاں تک لائے تھے، اور اس کے بعد اچانک ہی انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ مشین گنیں کسی خاص ہی قسم کی تھیں۔ اول تو ان کی جسامت اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں مشین گن صرف ان کی شکل کے مطابق ہی کہا جا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان میں ذرا برابر آوازیں نہیں تھیں۔ سامنے بیٹھے ہوئے بے شمار افراد گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ گولیاں چلنے کی آوازیں باہر نہیں سنی گئی تھیں، لیکن گولیوں کی زد میں کانفرنس کے ہال میں ڈیکوریشن پیس، دروازے، کھڑکیاں اور دیواریں ضرور آئی تھیں، جن سے کافی شور برپا ہو گیا اور باہر موجود سیکورٹی گارڈز نے دروازے کھول کر اندر جھانکا۔ لیکن اب مشین گنوں کا رخ ان کی جانب ہو گیا تھا۔ سیکورٹی گارڈز کی چیخیں سنائی دیں۔ پانچوں نمائندے برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے دروازے سے باہر نکل آئے اور باہر انہیں جو بھی نظر آیا اسے بے دریغ انہوں نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ وہ بڑے منظم طریقے سے عمارت کے بیرونی حصے کی جانب چل پڑے تھے اور باہر بھی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ پھر انہوں نے باہر کھڑی ہوئی کاروں کو سنبھال لیا اور 2 کاروں میں بیٹھ کر برق رفتاری سے وہاں سے نکل بھاگے۔ کاروں کی رفتار بہت تیز تھی۔ عمارت میں صرف چیخیں ہی سنائی دی تھیں اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اتنی دیر میں نمائندے جانے کہاں سے کہاں نکل گئے تھے۔ بہت دیر کے بعد ان بے حواسوں نے خود کو سنبھالا جو خوش بختی سے زندہ بچ گئے تھے۔ کریبیا کے نمائندوں نے اندھا دھند گولیاں برسائی تھیں، اس لیے کچھ لوگ ان کے نشانے پر نہیں آ سکے تھے۔ انہی لوگوں نے اس انوکھی اور ہولناک واردات کی اطلاع ہوم ڈپارٹمنٹ کو دی اور اس انوکھی خبر پر کھلبلی مچ گئی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اس ناول کا پہلا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، یہ لوگ آخر کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے یہ سنسنی خیز واردات کیوں کی تھی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔